رشوت ہو ٹل جاتا ہے. کیا نام ہے اس نام کے قربان انیس گرتے گرتے بشر سنبھل جاتا ہے. جب ناؤ میں علی صلوات غریب و بے کس و مظلوم تشنہ کام سلام. غریب و بے کس و مظلوم تشنہ کام سلام. غریب و بے کس و مظلوم علی کے چاند نبی کے مہ تمام سلام. غریب و بے کس و مظلوم تشنہ کام سلام. غریب و بے کس و مظلوم اثر ہے یہ تیرے ایک کربلا کے سجدے کا. اثر ہے یہ تیرے ایک کربلا کے سجدے کا. نماز ہو گئی قائم میرے امام سلام. نماز ہو گئی قائم میرے امام سلام. غریب و بے کس و مظلوم رسول زادے ہو جبریل کے ہو شہزادے. رسول زادے ہو جبریل کے ہو شہزادے. فرشتے بھیج رہے ہیں بہرام سلام. غریب و بے کس و مظلوم تشنہ کام سلام. تمہیں کو حق نے عطا کی ہے آسمان جاہی. تمہیں کو حق نے عطا کی ہے آسمان جاہی. کرے نہ کیوں ماہ و خورشید صبح و شام. کرے نید صبح و شام سلام. غریب و بے کس و مظلوم تشنہ کام سلام. غریب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
واللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد. نام سے اللہ کے بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. جیسا کہ اعلان ہوا ہے والدین کا حقوق اسلام میں کیا ہے، اس موضوع پر وہ چاہتے ہیں بانیان مجلس آج گفتگو کی جائے، اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی. ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور تیرے مالک نے، تیرے رب نے یہ آخری حکم اور فیصلہ جاری کیا ہے کہ خبردار کسی کی عبادت نہ کی جائے سوا اللہ. اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو مالک اور آقا سمجھا جائے، اس کو خدا مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے. یہ تیرے رب کا آخری فیصلہ ہے. قضا، قاضی جسے بنائے، قضا یعنی آخری فیصلہ جس میں کوئی کمپرومائز کا امکان نہ ہو، اس میں کوئی رد و بدل کا امکان نہیں. یہ رب کا یہ فیصلہ ہے کہ خبردار اللہ کے سوا کسی بات نہیں، ان لا تعبدوا الا ایاہ. اور اس کے ساتھ بغیر بریکٹ یا بغیر کامے کے فرمایا وہ بالوالدین احسانا، مگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اب اس میں جو خاص بات ہے پہلی وہ یہ ہے کہ ایک ہی ورب استعمال کیا گیا ہے. حکم دو ہیں، ورب ایک ہی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا آخری فیصلہ ہے، اور اس ایک فیصلے کے تحت دو حکم دیے گئے ہیں. ایک حکم نہیں، یعنی یہ حکم بھی قضا کے تحت کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اسی لفظ قضا کے تحت یہ ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی جو لفظ اللہ نے اپنی بندگی کے حکم دینے کے لیے استعمال کیا ہے، اسی لفظ کے تحت والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا. گویا رب کے نزدیک، اس کے معنی کیا ہوئے؟ واضح نتیجہ، واضح یہ نکلا کہ رب کے نزدیک جتنی اہمیت اس بات کی ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اتنی ہی اہمیت اس بات کی ہے کہ والدین کا حق ادا کیا جائے. صلوات بر محمد. یہ ہے والدین کے حق کی اہمیت. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس بات کی شدت کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ کو ماننا اور ایک اللہ. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا ماننا. یہ بھی قرآن میں کہا گیا کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک معاف نہیں کروں. نظر کیا تو پھر اس کے بعد جو میرا موضوع دوسرا ہے، اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا سمجھ کر کہ سب سے زیادہ جس حکم پر اصرار ہے شد و مت کے ساتھ وہ توحید. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس تعلیم کے ساتھ سب سے زیادہ اصرار ہے
اسی تعلیم کے بعین ہی ساتھ نہیں بلکہ اسی لفظ کے تحت والدین کے حق کی اہمیت بتائی گئی۔ اس کے معنی واضح ہو گئے کہ اللہ کے نزدیک توحید کے بعد جس بات پر سب سے زیادہ اصرار ہے وہ والدین کا حق، وہ والدین کا حق۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کتنی اہمیت ہے والدین کے حق، جو فرمایا جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگ والدین کا حق ادا نہیں کرتے، فرمایا اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اسی بات پر کہ وہ مسلسل اس آدمی سے یہ کہتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغام اسے پہنچاتا رہتا ہے کہ اللہ تجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو جتنی چاہے عبادتیں کر لے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تجھے جہنم میں داخل نہ کروں۔ یعنی تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اللہ اپنی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا اگر بندہ والدین کا حق ادا نہیں کرتا۔ یعنی اب دیکھیے اور اس سے بات آگے بڑھ گئی، پہلے تو عبادت کے ساتھ حکم، اور اب یہ کہ نہیں اپنی عبادت قبول ہی نہیں کروں گا جب تک والدین کا حق ادا نہیں کرے۔ اب بتا دیکھیے کہ کتنی منطقی بات ہے۔ منطقی بات کیا ہے؟ دیکھیے منطقی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کروں گا، کس بنیاد پر، یعنی بیس کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کی بیس کیا ہے، فلسفی کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ بتائی گئی اسی آیت کے اندر۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت، وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی عبادت نہ کرنا۔ یعنی دیکھیے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ زمین آسمان کے مالک نے اس بات کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ کائنات کے خالق نے اس بات کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا جو ہر چیز پر قادر ہے اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی بات نہ کرنا۔ کیا کہا؟ وہ قضا ربک، بلکہ بہت اہم بات ہے، وہ قضا ربک، تیرے پالنے والے نے تجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تو میرے سوا کسی بات نہ کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ بھئی بنیاد یہ ہے، میں جس بات پر تقاضا کر رہا ہوں اپنی عبادت کا، وہ بنیاد یہ ہے کہ میں ہوں تیرا رب، ربوں کا، بھئی پالنے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں، پروان چڑھانے والا میں ہوں، پرورش کرنے والا میں ہوں۔ تو پھر جب میں پرورش کرنے والا ہوں تو میرے سوا عبادت کسی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بات میری ہونی چاہیے۔ بنیاد یہ ہے کہ رب میں ہوں، جب رب میں ہوں تو میری بات ہونی چاہیے، میرے سوا کسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا نا، تو یعنی اس میں لفظ رب استعمال، یہ ہے فصاحت قرآن مجید کہ رب کا لفظ استعمال کیا، یہ دلیل ہے کہ کیونکہ رب میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، تو میرا ہی حق ہے کہ میری عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے، کوئی اور پالنے والا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو آپ دیکھیے گویا رب جو مجھ سے آپ سے اپنی عبادت کا تقاضا کر رہا ہے وہ اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ پالنے والا وہ ہے، لہذا اس کی بات کی جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالنے والا تو بے شک وہ ہے، لیکن وہ پلوا کس کے ذریعے سے رہا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کون سے ہیں اللہ کے جو پال رہے ہیں پریکٹیکلی؟ وہ تو ماں باپ ہیں، پال تو ماں باپ رہے ہیں، پلوا وہ رہا ہے، مگر جو ہاتھ اس کے پال رہے ہیں وہ تو ماں باپ کے ہاتھ ہیں۔ اب دیکھیے اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے ماں باپ مجھے پال رہے ہیں۔ دیکھا تو میں نے یہی نا، کہ جب اور عقل میری آگے بڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ کیا، ان کو تو کوئی پلوا رہا ہے، کس نے ان کے دل میں وہ محبت ڈالی ہے، یہ مجھے پال رہے ہیں، کس نے ان کے دل میں وہ شفقت ڈالی ہے کہ میرے بغیر یہ کھا نہیں سکتے۔ تب میں سمجھا کہ نہیں، یہ پال نہیں رہے، پلوا رہا ہے کوئی، پال رہے ہیں یہ۔ دیکھا آپ نے؟ مگر اب کیا ہوا کہ پال تو یہی رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کر رہی ہے کہ پال تو یہ رہے ہیں، یعنی رب مجازی تو یہ ہیں، رب مجازی تو یہ ہیں، رب حقیقی وہ ہے مگر رب مجازی یہ ہے، یعنی اس کی ربوبیت ان کے واسطے سے مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ ربوبیت تو اسی کی ہے مگر واسطہ یہ ہے، جو ربوبیت پہنچ رہی ہے وہ ان کے واسطے سے پہنچ رہی ہے۔ تو اب عقلی بات ہے وہ یہ ہے، منطقی بات یہ ہے
کہ جو رب مجازی ہیں جن کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں، مجھے پال رہے ہیں، جب میں ان کا حق نہیں دیتا، ان کا احسان نہیں مانتا، جن کو دیکھ سکتا ہوں، جن ربوں کو دیکھ سکتا ہوں، جن کی ربوبیت کو دیکھ سکتا ہوں، جب ان کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہوں تو اس کا حق کیسے ادا کروں گا جس کو نہ دیکھ سکتا ہوں نہ جس کو سمجھ سکتا ہوں؟ صلوات بر محمد۔ اور پھر اس نے ایک مطلق اصول بتایا کہ واسطے کی کیا اہمیت ہے۔ واسطہ، اللہ کی جو نعمت ہمیں ملتی ہے کسی واسطے سے ملتی ہے۔ یہ دنیا ہے عالم اسباب، اسے کہتے ہیں اسباب کی دنیا۔ اسباب کہتے ہیں رسیوں کو، عربی میں اصل اسباب کے معنی ہے رسیاں۔ آپ نے شاید کٹ پتلی کا کھیل دیکھا ہوگا اگر بچپن میں کبھی، تو رسیاں ہوتی ہیں ہاتھوں میں بندھی ہوئی اور اس سے وہ جو ہے نچاتا ہے پتلیوں۔ یہ دنیا میں جو یہ اسباب ہیں یہ رسیاں ہیں، جن کو ہلانے والا کوئی اور ہے۔ یہ تمام اسباب ہیں۔ تو بتایا کہ یہ جو اسباب ہیں والدین، یہ اللہ کی ربوبیت کے پہنچانے کا واسطہ ہیں، واسطہ ہیں یہ۔ تو اب وہ مسلمان جو کہتے ہیں جی واسطے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ آ کر دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے اس مادی واسطے کی، جن سے مادی نعمتیں مل رہی ہیں، ان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ان کا حق نہیں مانو گے تو اپنی مدد قبول نہیں کروں گا۔ تو وہ جو حقیقی نعمتوں کے پہنچانے کا واسطہ بنے ہوں گے، جو ہدایت کی نعمت پہنچانے کا واسطہ بنے ہوں گے، ان کا حق ادا نہ کر کے کیسے میں اللہ کی بات کر سکتا ہوں وہ قبول ہو سکتی ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو یہ ہیں واسطہ، ربوبیت کا یہ واسطہ ہے۔ اور ان دونوں واسطوں میں ماں باپ میں جو زیادہ اہمیت ہے وہ پھر ماں کی، باپ سے بھی زیادہ اہمیت جو ہے وہ ماں کی۔ اس لیے قرآن مجید میں جب ماں باپ کا حق بیان کیا ہے تو دونوں کا حق پہلے بیان کیا، مگر اس کے بعد خدمات جو بیان کی وہ ماں کی بیان کی کہ حملت ہو کرہا و وضعت ہو کرہا، اس نے بڑی تکلیف اٹھا کر تجھے اپنی شکم میں اٹھائے رکھا اور پھر تجھے جنا، اور کرہن بعد کرہن، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف اٹھائی۔ یعنی خدمات کا ذکر جو کیا وہ باپ کی خدمت کا ذکر نہیں کیا، ماں کی خدمت کا۔ یہ فضیلت ہے ماں کو باپ کے اوپر حاصل۔ اور اس کے پر واضح دلیل یہ ہے کہ متفق علیہ حدیث پوچھا گیا جناب حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شخص آیا، اس کا یا رسول اللہ، اللہ کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق۔ اس نے اس کے بعد کہا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق۔ جناب پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو چوتھی بتا دے، اس نے پوچھا، فرمایا ابو کا، اب تیرے باپ کا۔ یہ مقام ہے ماں کا۔ ایک بیٹی نے اپنی ماں کے ساتھ ثواب کے لیے مجلس کی۔ ماں کیا چیز ہے، ماں کی محبت کیا چیز ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے تمام ادیب، تمام خطیب، تمام لکھنے والے اگر مل کر بھی اس محبت کو بیان کرنا چاہیں جو ماں کے سینے میں اولاد کے لیے ہوتی ہے تو بیان نہیں کر سکتے۔ سمندروں کی گہرائیاں ناپی جا سکتی ہیں، آسمانوں کی چوڑائیاں شاید ناپی جا سکیں، لیکن ماں کی محبت کی چوڑائیاں اور گہرائیاں نہیں ناپی۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب رب العالمین اپنی محبت اور رحمت کو بیان کرتا چاہتا ہے کہ میرے پاس کیا رحمت ہے تمہارے لیے، کیا محبت ہے تمہارے واسطے، کیا شفقت ہے میرے پاس تمہارے واسطے۔ تو رب نے جب کائنات کا مطالعہ کیا تو کوئی مثال نہیں ملی سوا ماں کی محبت کے، کہ فرمایا حضور نے کہ اللہ جو بندے سے محبت کرتا ہے وہ ایک ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت ہے۔
گویا پیمانہ جو بنایا وہ ماں کی محبت کو بنایا. اور اسی حدیث کی بنیاد پر علماء نے کہا کہ دنیا میں ماں اللہ کی رحمت کا اگر کوئی مجسم نمونہ ہے تو وہ ماں کی رحمت. لہذا باپ سے بھی زیادہ ماں کا حق. ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ وہ فرمایا جناب امام عید الحسین زین العابدین صلوات اللہ السلام علیہ کہ ایک تو ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کے ضرورتوں کو پورا کرو بغیر اس کے کہ وہ مطالبہ کریں. یعنی یہ نہیں کہ جب وہ مانگیں تو آپ فراہم کریں. اگر مانگنے پہ فراہم کیا تو یہ حق ادا نہیں کیا. یہ تو مجبوری ہے، شرمندگی ہے، زیادہ کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ کہ بغیر اس کے کہ وہ طلب کرے، یعنی مطلب سادے الفاظ میں کہ گویا اولاد اتنی نگاہ رکھے، اس قدر متوجہ رہے کہ قبل اس کے کہ ماں یا باپ مطالبہ کریں کہ میں فلاں چیز چاہیے، وہ پہلے فراہم کرے. اگر مطالبہ کر دیا تو آپ نے حق ادا نہیں کیا. آپ ان کی ضرورتوں کا خود خیال رکھیں، ہر ضرورت کا. جیسے ماں خود خیال رکھے. دیکھا یہ ہے کہ گویا اس قدر حق ہوتا ہے ماں اور باپ. اور دوسرے فرماتے ہیں میرے چوتھے امام کہ یہ حق ہے ماں باپ کا کہ تمہاری کبھی آواز ماں یا باپ کی آواز سے بلند نہ ہو، تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ سے بلند نہ ہو، تمہارے قدم ان سے آگے نہ چلیں، کسی کام میں ان سے مسابقت نہ کرو. لکھا ہے روایتوں میں کہ میرے اور آپ کے چوتھے امام علی بن حسین زین العابدین صلوات اللہ السلام علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے، آپ کی والدہ جب کھانا کھاتی تھی تو آپ خود وہاں تشریف لاتے تھے بنفس نفیس، اور اپنے ہاتھ سے اس وقت تک پنکھا چلتے رہتے تھے جب تک کہ آپ کی والدہ کھانا کھاتے. جلسے کے بعد جب بیٹے جوان ہو گئے، بیٹیاں جوان ہو گئیں، تو انہوں نے عرض کی کہ بندے رسول ہمیں اس خدمت کا موقع دیجیے، یہ خدمت ہم انجام دیں گے، آپ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیے اپنی والدہ کے. کہا نہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں اس شرف سے محروم ہونا نہیں چاہتا کہ اس خدمت کو تمہارے حوالے کروں. اتنا بڑا شرف ہے امامت کے لیے. اور فرمایا دوسرے کہ میں کھانا بھی ساتھ نہیں کھاؤں گا. آپ ساتھ کھانا کھائیں گا؟ نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مبادہ میں ساتھ کھا رہا ہوں ماں کے، مبادہ میری ماں کا ہاتھ کسی طرف بڑھنے والا ہو، وہ کسی کی طرف ارادہ کر رہی ہوں ہاتھ بڑھانے کا، اور مجھے معلوم ہے اور میرا ہاتھ ان سے پہلے بڑھ جائے. اس بات سے بچنے کے لیے میں کھاؤں گا بعد میں، اپنی نگرانی میں آپ کھانا کھلاتے تھے اپنی ماں کو، تمام ضرورتیں اپنی نگرانی میں پورا کرتے. قرآن میں کہا گیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ تمہیں حکم دیں کوئی ایسا تکلیف ہوتی ہو یا کوئی اور تمہیں ضرورت اٹھانی پڑتی ہو، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو جھڑکنا. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرنا شائستگی کے ساتھ بات کرنا. فرماتے ہیں میرے چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام علیہ کہ ناگواری کے لیے سب سے آسان لفظ جو منہ پر آ سکتا ہے انتہائی آسانی کے ساتھ، اور سب سے ہلکا لفظ جو ہے وہ ہے اف. یعنی آپ دیکھیے بولنے میں کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، اور سب سے ہلکا لفظ اف، جو کہ نہ گالی ہے نہ کوئی بے ادبی ہے. تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو آپ بھی کہہ دیتا ہے اف، گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اف. امام فرماتے ہیں اللہ نے یہ چھوٹا سا لفظ اف دو حرفوں پر مشتمل، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے ماں باپ کے سامنے کہنے کے. جب سب سے چھوٹا لفظ بھی حرام قرار دیا ہے تو بعد اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ماں باپ کے سامنے ادا کرتا. یہ ہے اللہ کی نگاہ میں احترام ماں باپ کا، اور کتنا احترام ہے ماں کا، اور کیا مقام ہوتا ہے خدمت ماں کی خدمت کا. میں نے کتاب پڑھی
حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ دعا کی بارگاہ عزت. عجیب، بڑے لوگوں کی دعائیں بھی عجیب ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ بارے الہ مجھے وہ آدمی دکھا دے جو جنت میں میرا پڑوسی ہو، جس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہو. اس آدمی کو مجھے دکھا دے کون ہے. اللہ نے وحی کی کہ پڑوسی، میں تجھے وہ آدمی بتاتا ہوں جو جنت میں تیرے محل میں تیرا شریک ہوگا، وہ تیرے محل میں تیرے ساتھ رہے گا. موسیٰ حیران ہو گئے، اچھا ایسا بھی کوئی آدمی ہے اس وقت دنیا میں، اس مرتبے کا، یہ فقط پڑوسی نہیں، خود میرے محل کے اندر رہے گا میرے ساتھ. ہاں ایسا بھی ہے. تو مجھے دکھاؤ وہ کون ہے. تو اللہ نے اس کو موسیٰ کو بتایا فلاں فلاں شہر میں، اور نام بتایا. حضرت موسیٰ کو اتنا شوق، چل پڑے اس سے ملنے کے. جب وہاں شہر پہنچے اس کا، آپ کو جانتے ہیں چھوٹے شہروں میں پرانے زمانے میں لوگ کم ہوتے تھے، نام سے ہی آپ کسی کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ بھائی کون صاحب کہاں رہتے ہیں. نام سے انہوں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک قصائی ہے جو گوشت بیچتا ہے. ٹوٹتے ہوئے پہنچے اور جہاں اس کی دکان تھی وہاں دور کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے رہے. وہ گوشت بیچ رہا ہے، دیکھ رہے تھے. اب وہ جانا چاہتے تھے تو موسیٰ کہ آخر اس شخص کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا. ایک معمولی آدمی گوشت بیچ رہا ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی فقیہ ہے، نہ کوئی عظیم انسان ہے جو کہا جائے. صاحب قصائی تو آپ ہوتے ہیں، کیا پیشہ ہوتا. دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے. تھوڑی دیر میں اس آدمی کو احساس ہو گیا. اس نے اپنا کاروبار چھوڑ کر حضرت موسیٰ کے قریب آیا اور کہا جناب میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ دور سے کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے قریب نہیں آتے. کہا ہاں میں چاہتا تو یہی تھا، کوئی معلوم نہ ہو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب آپ نے دیکھ لیا تو میں چاہتا ہوں آپ کا مہمان ہو. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے، آپ جیسا شریف آدمی اور میرے یہاں مہمان ہو. موسیٰ کے پاس بیٹھ گئے. پہلی بات موسیٰ نے یہ دیکھی کہ وہ شخص جب کاروبار کر رہا تھا تو نہایت دیانت کے ساتھ تولنا اور قیمت لینا اور مال بہترین، صاف سے صاف، بہتر سے بہتر مال جو ہے وہ اپنے گاہکوں کو فراہم کرنا، اور کسی قسم کا کوئی کمی اور زیادتی نہ کرنا. پہلی بات تو انہوں نے یہ دیکھی. پوچھا بھی کہ بھائی تم اتنا اہتمام کیسا. ہاں میں یہ چاہتا ہوں ان کو جتنی زیادہ سے زیادہ خدمت اور زیادہ سے زیادہ آرام پہنچا سکوں، یہ میرا مقصد ہے. اور نہایت معقول قیمت کے تھوڑے سے نفع سے آگے لیتا نہیں، جبکہ اور لوگ زیادہ قیمت لیتے، یعنی نہایت حلال روزی کمانے پر فرق اور اصرار. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ گھر گیا، مجھے گھر لے جاؤں. رات لمبی ہے، میں جلدی جاتا ہوں ختم کرنا. جب میں گھر پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، دیکھا انہوں نے تو اس نے جاتے ہی گھر پہ بٹھایا. کہا حضرت میں آپ کی خدمت تو بعد میں کروں گا، پہلے میری ماں ہے، بوڑھی ہے، پہلے میں اس کی خدمت کروں گا، اس کے بعد آپ تشریف رکھیں. تو تھوڑا گھر حضرت موسیٰ بیٹھ گئے. دیکھا ایک بہت ہی بوڑھی عورت ہے، جا کے اس نے اس کو جسم دبایا، کپڑے بدلوائے، نہلایا، اور سب سے پہلے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، اسے کھانا کھلایا، خود بیٹھ کر کھانا کھلایا، ہاتھ دھلائے، انتہائی ادب کے ساتھ اس کو لٹایا. جب فارغ ہو گیا مکمل طور پر پورے اہتمام کے ساتھ، تو جب تک وہ خدمت کر رہا تھا یہ کچھ کہتی جا رہی تھی، اس کی ماں کچھ کہتی جا رہی تھی، اس کی آواز تو آتی تھی مگر مانی آواز نہیں ہوتی. غرض یہ کہ وہ بعد میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور آ کر حضرت موسیٰ کے نے مہمانی کی اور یہ کیا وہ کیا. اور اس کے بعد پھر رات جب ہوئی حضرت موسیٰ کو بستر فراہم کیا اور کہا کہ میں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے پیروں پر سر رکھ کر سوتا ہوں، پیروں کے پاس. کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ
اگر رات کو اسے کسی بات کی ضرورت ہو تو پتہ نہیں کہ وہ کہہ سکے مجھے آواز آئے کہ نہ آئے میں سو جاؤں، لہٰذا میں پیروں پر رکھتا ہوں تاکہ وہ ذرا بھی اگر پیر کو حرکت دے تو میں واقف ہو جاؤں. اسے ضرورت ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ رات بھر وہ سویا اس طرح سے، اور صبح کو اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت کی، نہ کوئی نوافل پڑھے، نہ نماز تہجد پڑھی، کچھ نہیں، اور اپنے بس اٹھتے ہی اس نے نماز فریضہ ادا کی اور اس کے بعد اس نے اپنی ماں کی خدمت کرنا شروع کی. اور یہاں تک کہ پھر وہ تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد، ماں کو آرام سے لٹانے کے بعد وہ پھر اپنے کاروبار کے لیے گیا. موسیٰ ساتھ 3-4 دن موسیٰ رہے، یہی دیکھتے رہے کہ نہ کوئی خاص عمل نہیں، بس یہ 2 چیزیں دیکھی ہوئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اب میں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ اپنا شہر بتایا ہوگی. کہا اچھی بات ہے. شہر سے باہر لے کر آیا، بادل جا رہے تھے، بادلوں کو اس نے اشارہ کیا، بادلوں کو اشارہ کیا تو بادل نیچے آئے. بادلوں سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بادلوں سے آواز آئی کہ ہم فلاں شہر جا رہے ہیں. کہا تم جاؤ. پھر بادل آئے، پھر اس نے اشارہ کیا، بادل نیچے آئے. وہ کہاں جا رہے ہو؟ کسی شہر کا اشارہ کیا. کہا تم جاؤ. 4-5 مرتبہ کے بعد جب بادل آئے تو پوچھا تو بادلوں نے اسی شہر کا نام دیا جہاں سے موسیٰ رہتے. کہا ان کو ان کے شہر پہنچاؤ. ہاں یہ تو ایک بات ہوئی. اس میں ایک بات پہلے اس کرتا چلوں کہ جب موسیٰ جانے لگے تو موسیٰ نے کہا کہ بھائی ایک بات تو بتاؤ کہ تم اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے تو کچھ تمہاری ماں کہتی جاتی تھی، تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہتی تھی جب تم خدمت کرتے؟ کہا ہاں بس جب میں خدمت کرتا ہوں اپنی ماں کی تو میری ماں ایک ہی بات کہتی ہے. جب وہ خوش ہوتی ہے تو مجھ سے یہ کہتی ہے کہ اے بار الہ میرے بیٹے کو نبی موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا، جنت میں نبی موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. بس یہ میری ماں دعا کیا کرتی ہے. یہ جانتا نہیں ہے کہ یہ موسیٰ ہیں، لیکن بس انہوں نے کہا کہ یہ دعا ہے جو وہ کرتی ہے. اب جو موسیٰ پہنچے کوہ طور پر اور بادل ان کو لے کے پہنچا تو جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بار الہ میں نے دیکھا اس قصائی کو، آخر اس میں تو نے کیا سرخاب کا پڑھ پایا کہ بادل اس کی اطاعت کرتے اس دنیا میں، اور آخرت میں تو نے اس کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ میرے گھر میں رہے گا ہی. تو کہا موسیٰ تو نے دیکھا نہیں 2 باتیں. ایک تو یہ کس قدر اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، حلال کی روزی کماتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے میری نگاہ میں اس لائق ہے کہ تیرا ہم مرتبہ ہو جائے، تیرے ساتھ جنت میں قیام کرواؤں. صلوات بر محمد. یہ ہے عظمت ماں کی خدمت. اور تاریخ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں ایک پورا سورہ ہے، سب سے طویل سوروں میں سے سورہ مریم، جس میں ایک ماں کا ذکر ہے. مریم کا کیا خدمات ہے، اس سے معلوم ہوگا ماں کی خدمات کیا ہوتی ہے. مریم کی خدمت بہت تعریف ہے ماں کی، حضرت مریم کی، مگر تعریف کیا ہے کہ وہ ماں ایسی ماں جس نے عیسیٰ جیسا بیٹا دنیا کو عطا کیا. یہ ہے ایک ماں کی عظمت، ماں کا کمال کہ وہ دنیا کو بہترین اولاد عطا کرتی. یہ ہے ایک ماں کا مقام. اقبال نے کہا مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی. ماں افلاطون جیسے تحریر نہیں سکی، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کی خاک سے ٹوٹا شرار افلاطون. دنیا کو افلاطون اگر دیا ہے تو ماں نے دیا. کوئی ماں ہوگی جس نے پالا ہو. یہ ماں کی پرورش ہوتی ہے، اور ماں کا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بہترین اولاد پرورش کرتی ہے. اقبال نے کہا بطول باش وہ پنہا شوازن اثر. فاطمہ جیسی بیٹی ہو جا، اور کچھ ذکر ہے، فاطمہ جیسی ماں ہو جا، بطول باش وہ پنہا شوازن اثر، اور دنیا کے نگاہوں سے چھپ جا. بس ایک کام کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر کہ کر آغوش شبیر ہے گیری، تاکہ تو اپنی گود میں حسین جیسے بچے پال سکے. یہ ماں کا احسان ہوتا ہے. حسین کو بھی کسی ماں نے پالا ہے. کوئی ماں ہے جس نے حسین جیسے انسان کی تربیت کی. ایسی ماں ہے، سلام ہو مریم پر، اس کی شان میں پورا سورہ اترا ہے.
لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت، مریم کو اگر جو فضیلت حاصل ہے، جتنی فضیلت حاصل ہے، سلام کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، مریم کو جتنی فضیلت حاصل ہے وہ ایک نسبت سے حاصل ہے، اور وہ عیسیٰ۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ کیسا باپ ہے، کیسے شوہر ہے، اور کیسے بیٹے۔ اور بیٹوں کی بات کہوں تو دیکھیے، دنیا کی تاریخ پڑھ جائیے آپ، کوئی دنیا کی تاریخ ریویو کر جائیے آپ کو ملے گا بڑے سے بڑا آدمی کو یاد دیکھیے جو پیدا ہوا ہے، بڑے سے بڑا، جو بھی آپ فرض کر لیں، میں وقت میں آگے بڑھ جاتا ہوں، تیزی سے ختم ہو جاتا ہوں، اگر آپ کو ملے گا بڑا ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہے، ختم۔ اگر ہے بھی تو اگر وہ 100 تھا تو یہ 50، اس کے بعد اس کا بیٹا وہ یا تو کچھ بھی نہیں ہوگا یا 25، لیکن چوتھی نسل میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو، ختم۔ دیکھا آپ نے، بہت زیادہ ملے گا تو 3، باپ بہت بڑا ہے، اس کا بیٹا بہت بڑا ہے، یا پھر اس کا بیٹا بہت بڑا ہے، بس چوتھا جو کچھ ملے گی آپ کو تو ختم۔ دنیا کا ہی پڑی، میں یہ کوئی عربی فارسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یونیورسل، ختم۔ کیا زیادہ 3، چوتھے میں ختم۔ اب اس ماں کو میں کیسے سلام نہ کروں کہ جس کا 1 2 نہیں 12 ایسے بیٹے ہیں جو عالمین کے رہبر ہیں اور عالمین کے امام ہیں۔ صلوات بر محمد۔ اور اگر قرآن کی میزان میں تولوں تو قرآن مجید میں مریم کے واسطے جب اللہ نے بڑی شان بیان کرنے کے بعد جب کلائمیکس پہ پہنچتا ہے قرآن حضرت مریم کی تعریف میں، تو کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، مریم کو خطاب کر کے خدا کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کی بھی، یہ اللہ نے چن لیا مریم، یہ بھی ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کے، کیوں چن لیا؟ کیونکہ تجھے پاک رکھا، تجھے وطہرہ کے، تجھے پاک رکھا۔ معلوم ہوا اللہ کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ لوگوں کے ووٹوں کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا، پاکیزگی کے کردار کی بنیاد پر ہوا کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ، مریم تجھے اللہ نے چن لیا اور تجھے پاک رکھا۔ دیکھیے یہ تو مریم کی شان ہے، یہ کلائمیکس ہے مریم کا، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ۔ جب مریم کے بیان کی تو قرآن نے کہا وطہرہ کے، تجھے پاک رکھا۔ اور جب فاطمہ زہرا کو بیان کیا طہارت کو تو فقط یہ نہیں کہا طہرہ کے، فاطمہ زہرا کے لیے کہا وہ یطہرکم تطہیرا، تجھے ایسا پاک رکھا جو حق ہے پاک رکھنے۔ یہ مقام ہے فاطمہ، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے، یہ مریم اور فاطمہ یطہرکم تطہیرا، میں ایسا پاک رکھا جو حق ہے پاک رکھنے۔ اور یہاں آیت تطہیر کے معنی معلوم ہو جائیں گے۔ ہمارے مسلمان جب ترجمہ کرتے ہیں آیت تطہیر کا تو کرتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت تم سے طہارت کو دور کرے۔ اور تمہیں ایسا پاک کرے جو حق ہے پاک کرنے کا۔ ہم کہتے ہیں ترجمہ یہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں یطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسا پاک رکھا جو حق ہے پاک رکھنے کا۔ تو جب یہ بحث ہوتی ہے تو میں اپنے دوستوں کے سامنے کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں یہ یطہرکم تطہیرا کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ پاک کرے، تو توجہ کیجیے گا، یطہرکم تطہیرا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ پاک کرے جو حق ہے پاک رکھنے کا۔ تو میں نے کہا آئیے پھر اب اس آیت کا ترجمہ کیجیے جو مریم کے لیے ہے۔ مریم کے لیے خدا کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے، اللہ نے تجھے چنا اور پاک کیا۔ آپ کی یہ ترجمہ پاک کیا، پاک کیا کا مطلب کیا ہوا کہ آج تک رجس تھی، آج پاک کیا، یہ تو مطلب ہوا نا، اس سے پہلے کی ضمانت نہیں ہے۔ تو اب مریم کے لیے ترجمہ کیجیے کہ پاک کیا، کون مسلمان ہے، کون مفسر ہے جس کی ہمت ہوا کہ کرے، پاک کیا
یہاں ایک لفظ طہارت کا استعمال کیا ہے، طہارت کے، وہاں کسی کی ہمت نہیں کہ مریم کے لیے کہے اس کا مطلب ہے پاک کیا، وہاں سب لکھتے ہیں پاک رکھا، جہاں فقط طہارت ہے تو وہاں پاک رکھا، اور جہاں یطہرکم تطہیرا ہے وہاں یہ کہنا کہ پاک کیا، وہاں تو اور یہ کہنا پڑے گا کہ تم ایسے پاک رکھا کہ جو حق ہے پاک رکھنے کا۔ یہ طہارت ہے فاطمہ زہرا، یہ عظمت ہے فاطمہ زہرا کی۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پیروں میں حق کی زنجیر بندی ہوئی، رشتہ آئین حق زنجیر پاک، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، مجھے جناب مصطفیٰ کے حکم کا لحاظ ہے، خیال ہے، ورنہ فاطمہ سے خلاف کہتے ہیں ورنہ گرد تربتش گردید میں، ورنہ میں کعبے کا طواف نہ کرتا، بیوی تیری قبر کا طواف کرتا، ورنہ گرد تربتش گردید میں پھر کعبے کا طواف نہ کرتا، میں تیری قبر کا طواف کرتا، اور سجدہ برخا کے تو پاشیدہ میں، پھر میں کعبے کو سجدہ نہ کرتا، تیری مٹی کو سجدہ کرتا۔ یہ مقام ہے فاطمہ، یہ عظمت ہے اس ماں کی، یہ مقام ہے اس ماں کا جس نے ایسی اولاد پالی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔ مباہلہ کے موقع پر آئیے، سیاست میں ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں جو حدیث قصہ ہے، ہماری حدیث قصہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن صحیح ترمذی شریف میں جو حدیث قصہ ہے اس کی راوی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ، بیان فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور نکلے مباہلے کے لیے تو میں خیمے دروازے کے پردے پہ کھڑی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ حضور سیاہ چادر خردری پہنے ہوئے تھے اور آپ لے کے نکلے علی اور فاطمہ کو، حسن و حسین کو گھر سے باہر لے کے نکلے اور میدان میں لائے، توجہ میدان میں لائے، اور میدان میں لا کر جب وہ فرماتی ہیں اپنی چادر اتاری، علی اور فاطمہ حسن و حسین پہ ڈالی، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، دعا سنیے حضور کی، دعا کی حضور نے، بار الہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے مالک بس یہ ہیں میرے اہل بیت، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم والمن والاہم، اے مالک تو محبت کرنا ان سے جو ان سے محبت کرے، وہ عاد من عادہم، اور دشمن رکھنا ان کو جو ان سے دشمنی کرے۔ دیکھا آپ نے، یہ حضور کی دعا ہے صاحب، میری دعا نہیں ہے، اور راوی اس کے حضرت عائشہ ہے ام المؤمنین۔ اب آپ کہیے کہ حضور کی دعا رد ہو گئی تو آپ جو ہے نہیں، ذمہ دار میں نہیں ہوں، اللہم والمن، اے مالک تو ان سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، تو ان کو دشمن رکھنا جو ان کو دشمن رکھے۔ میں تو کہتا ہوں حضور نے قیامت تک معیار بتا دیا کہ آپ آج تک کسی پیر فقیر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ معلوم کر رہا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ سے عداوت کرتا ہے، تو آپ کو قیامت تک کے لیے حضور نے معیار دے دیا کہ اگر آدم ان چاروں سے محبت کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر ان سے نفرت کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ بے شک میں بھی پڑھتا ہوں بڑے احترام سے، اور آپ بھی سنتے ہیں حدیث کے ساتھ، جس کے راوی ہمارے یہاں حضرت جابر بن عبداللہ ہیں یا جناب سیدہ ہیں، لیکن یہ میں حدیث کتاب وہ پڑھ رہا ہوں جس کی راوی حضرت عائشہ ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو روایت ہے وہ تو یہ ہے کہ حضور گھر میں تشریف لائے اور آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ مجھے تھکان محسوس ہو رہی ہے، یہ چادر اڑا دو، چادر اڑا دی، اور اس کے بعد حضرت علی تشریف لائے، حضرت امام حسن تشریف لائے، امام حسن تشریف لائے، جناب سیدہ تشریف لائے۔ یہ ہمارے روایت، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری روایتوں کے اعتبار سے تو حدیث قصہ گھر کے اندر کا واقعہ ہے، لیکن حضرت عائشہ اور ترمذی شریف کے اعتبار سے
یہ واقعہ گھر کے اندر کا نہیں ہے، تو جو گھر کے باہر جو ہے، فرماتی ہیں حضور میدان میں آئے اور میدان میں آ کر آپ اپنی چادر ڈالی، علی و فاطمہ حسن، اور وہاں جا کے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء یہ حرف ہے فقط یہ، بس صرف یہ ہیں میرے حرف حصر ہے، صرف یہ ہیں میرے اہل بیت، یعنی اس روایت کے اعتبار سے حدیث کے ساتھ گھر کے باہر، حضور نے گھر کے باہر جب کیا تو میں سمجھتا ہوں شاید اس لیے کہ گھر کے اندر تو پھر یہ دھوکہ ہو سکتا تھا کہ بھئی اہل بیت یعنی اس گھر والے، حضور نے اس گھر کو چھوڑ کر اب گھر کے باہر اپنی چادر کا دوسرا گھر بنایا کہ اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو یہ مٹی پتھر کا گھر مت دیکھنا، یہ جو میں نے چادر گھر سے بنایا یہ گھر کے باہر بنایا، گھر کے اندر مت دیکھنا، گھر کے باہر دیکھنا، جو اس چادر کے نیچے وہ ہے میرے اہل بیت جن کی طہارت کا اعلان کرا۔ صلوات فرمائیں۔ اور یہاں پر وہی فرماتی ہیں کہ آیت توحید نازل ہوئی، یہ ہے مقام تنزیل روایت آیت توحید کا، اور ہمارے یہاں یہ روایت حدیث کے ساتھ میں پڑھتے ہیں کہ جس وقت حدیث جب جمع ہوئے ہیں یہ پانچوں چادر کے نیچے، تو پہلی بات تو یہ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل نے کہا اللہ سے کہ بعض الہ مجھے اجازت دے کہ میں بھی ان میں شامل ہوں گا، اور اللہ نے اجازت دی، اور جبرائیل آئے اور جبرائیل اجازت مان کہ یا رسول اللہ میں بھی پھر داخل ہو جاؤں، خدا مجھے آج معلوم ہوا، اب تک میں سمجھتا تھا کہ معراج اسی کو کہتے ہیں کہ فرش والے عرش پہ جائیں، آج بولوا کہ نہیں جب فرش والوں کی معراج تو یہ ہے کہ فرش والے عرش پہ جائیں، مگر عرش والوں کی معراج یہ ہے کہ وہ اس چادر تک پہنچ جائیں، زمین پر آ جائیں۔ صلوات بر محمد و علیہ۔ اور پھر حدیث کے ساتھ میں آتا ہے جب لوگوں نے پوچھا تو ملائکہ نے پوچھا کہ بول الہ یہ کون ہے جو اللہ نے تعارف کرایا ہے، تو اللہ نے تعارف کرایا۔ دیکھیے پھر مولا کا مقام، جب جس چادر کے نیچے حضور موجود ہیں، خود علی بن ابی طالب جیسی شخصیت موجود ہے، حسن و حسین موجود ہیں، اس مجمع کے اندر جب اللہ تعارف کراتا ہے تو کس طرح تعارف کراتا ہے؟ فرماتا ہے ہم فاطمہ، اس کے اندر فاطمہ وہ ابوہا اور فاطمہ کا باپ ہے، وہ والوہا اور فاطمہ کا شوہر ہے، وہ بنوہا اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اصول ہے فصاحت و بلاغت کا، اگر کہیں بزرگ بیٹھا ہو بچے بیٹھے ہوں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تعارف کا مرکز بنایا جاتا ہے بزرگ کو، یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، یہ فلاں صاحب کے شاگرد ہیں، یہ فلاں صاحب کے بھانجے ہیں، یہ کہا جاتا ہے بزرگ بنایا ہوا مرکز اور چھوٹے کو تعارف کرایا ہوتا ہے، یہ اصول ہوتا ہے۔ اب جہاں حضور جیسی ذات موجود ہو وہاں تو ظاہر ہے اس سے بڑا بزرگ کون ہوگا عالمین کا، بعد خدا بزرگ کوئی اس سے مختصر، وہاں تو اللہ کو مرکز بنانا چاہیے، تو حضور کو بھائی حضور ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کا بھائی ہے، ان کے نواسے ہیں، لیکن نہیں تطہیر کا موقع پر میں کیا کروں، یہی ہے اللہ کہتا ہوں فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے، اس میں